بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور سورہ القلم سے ایک آیت تلاوت کی ہے. ہر دو آیات کا تعلق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے مبارک اخلاق سے ہے، حضور کی مبارک سیرت سے ہے. سیرت ویسے اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کا طریقہ ہو، کسی کا انداز زندگی، اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی شخصیت کی جو سیرت ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی صورت نہ ہو. صورت ہوگی تو سیرت ہوگی. تو ہم ویسے بھی اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت کی بات نہ کریں، انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضور کی سیرت کی بات کریں، کیونکہ حضور کی صورت پہلے ہے، حضور کا سراپا پہلے ہے، آپ کا عمل بعد میں ہے. تو حضور کا چہرہ انور، حضور کے مبارک ہاتھ، حضور کی زلفیں، حضور کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ادائیں ہیں، لیکن حضور کی جو مبارک صورت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو حضور کی صورت پہلے ہے، سیرت بعد میں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور کی جو فضائل ہیں، آپ کے معجزات ہیں، ان پر ضرور توجہ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی شخص صرف یہ کہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں لیکن حضور کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے معاذ اللہ، تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی اسلام کی جو روش ہے، شریعت کا جو مزاج ہے، یہ بھی اس کے خلاف ہے. کیونکہ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور پھر آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر بعد والے لوگ حضور کے صحابہ جیسا ایمان لے آئیں، جس طرح حضور کو وہ مانتے تھے اس طرح ماننا شروع کر دیں، تو اللہ کریم بعد والے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا. تو ان کا ماننے کا انداز جو تھا، اس پر اگر آپ غور فرمائیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو اصحاب آپ کے گرد اس طرح اکٹھے ہوتے اور چہرہ مبارک کے ساتھ لگنے والا جو پانی ہے اسے زمین پر نہ گرنے دیتے. تو پہلے صورت پھر سیرت. جن کے نزدیک صورت کا یہ مقام ہو وہی یہ حق رکھتے ہیں کہ حضور کی سیرت پر بھی بات کریں. تو جو حضور کے سراپا کی بات نہ کریں، جنہیں حضور کے مبارک بال اچھے نہ لگیں، حضور کے ناخنوں کی بات نہ کریں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا مزاج کیا ہے؟ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناخن ہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، موت آ جائے تو پھر میرے آنکھوں پر، میرے منہ پر وہ ناخن رکھ دینا، پھر مجھے اللہ کے سپرد کر دینا. تو جن کے نزدیک ان کے سراپا کا یہ حال ہو، ان کی شخصیت کا یہ اکرام ہو، یہ اعزاز ہو، یہ عزت اور مقام اور مرتبہ ہو، وہی جان سکتے ہیں کہ ان کی سیرت کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو بھی اپناتے رہے، کیونکہ ان کے نزدیک پہلے حضور کی ذات پھر حضور کے اعمال ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سلسلہ میں ہمیں ایک کمزوری جو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے
جو اپنے لوگوں میں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ حضور کی سیرت طیبہ پر زیادہ پتہ نہیں غیر شعوری طور پر توجہ نہیں دیتے یا کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ عنوان رکھا، وگرنہ بعض لوگ اسی پر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ شاید جہاں سیرت کا عنوان ہو وہاں شاید کوئی ایسی بات ہے کہ وہ لوگ جو حضور کی جو معجزات اور فضائل اور دیگر چیزوں کا انکار کرتے ہیں شاید یہ ان میں سے کوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت کا روز اول سے یہ مزاج ہے کہ حضور کی محبت اور حضور کی تابعداری، کیونکہ ہمارے نزدیک تو محبت کا معنی ہی اطاعت ہے. تو اس لیے یہ صورت اور سیرت دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو حضور کا طریق، آپ کی سنت، آپ کا انداز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی جو 40 سالہ زندگی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آج چونکہ ہم ان چیزوں کو بھول چکے یا پھر سرے سے ہمیں پتہ ہی نہیں، جس وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری، مثال کے طور پر حضور جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی پچھلی 40 سالہ جو زندگی تھی اس میں جو کردار تھا اس پر حضور نے بات کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اتنا وقت تمہارے اندر گزارا ہے، تم بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ بولا؟ تو یقیناً حضور تو سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی مانا کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. جب یہ سب کچھ مان لیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے جو مشکلات برداشت کی، آج لوگوں نے اس کو تھوڑا سا غلط سمجھ لیا ہے. مثلا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھانے کے لیے کرتے تھے، امت کی تعلیم کے لیے، ان کاموں کو ہم نے یہ سمجھا. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے اگر کسی کی طرف سے اظہار رسانی پر مثلا کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی تو حضور اسے کچھ نہیں کہتے تھے، تو ہم اس مسئلے کو ناموس رسالت سے جوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا تو ہمیں تو اب کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے جہاں معاف نہیں فرمایا وہ ایسا مقام ہے، جیسے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے غصہ نہیں فرماتے تھے، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آ جاتی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور حلال کردہ چیزوں میں کوئی فرق نہ کرتا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھتا، پھر حضور علیہ السلام کو غصہ آتا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے عاجزی اور انکساری کے طور پر کسی عمل کا جواب نہ دیں تو یہ امت کو تعلیم ہوتی ہے. مثلا کسی نے کوڑا پھینکا، جیسے عقبہ بن ابی معیط، حضور علیہ السلام پر یہ اجڑی بھی رکھ دی معاذ اللہ، اور پھر یہ ہنس رہے تھے، دانت نکال رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کے، اور حضور سجدے میں تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم بھی دین کی بات کریں، دین کا پیغام لوگوں کو دیں، اگر غیر مسلموں کے ساتھ بات کریں تو کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے، ویسے تو آج کل نہیں کرتا کوئی مسلمان بھی نہیں کرتا اور غیر مسلم بھی نہیں یہ کر سکتا، تو اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے تو پھر ہم حضور کی سیرت سے یہ درس حاصل کر کے اس پر صبر کریں. نہ یہ کہ معاذ اللہ کوئی حضور کی ذات گرامی کو کچھ کہے تو ہم کہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمانے والے ہیں تو ہم بھی معاف کر دیتے ہیں. معاف کریں گے آپ اپنی ذات کے معاملہ میں، اور جہاں بات ہوگی حضور علیہ السلام کی ذات کی تو حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق خلیفہ اول بلا فصل، جو کہ حضور علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، حضور کے یار غار بھی ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہیں صحابہ میں سے، یہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنے سے ہی کفر لازم آ جاتا ہے،
جن کی صحابیت منصوص ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے منہ سے کوئی بات حضور کے بارے میں سنتے ہیں، ابھی وہ مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، کوئی بات کی اور وہ بوڑھے تھے، صدیق اکبر نے ان کو تھپڑ مارا اور بعد میں آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایسا نہ کرنا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وہ مشرف باسلام ہونے والے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ حضور علیہ السلام کی مبارک حیات طیبہ میں ہی مسلمان ہوئے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ یہ کام کیوں کرتے؟ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ جہاں ذات کی بات ہے وہاں چپ رہے ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کی بات ہے وہاں سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ روح البیان میں اسماعیل حقی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے، کوئی شخص آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، آ کر عرض کیا ہمارے محلے کا امام ایک ہی صورت پڑھتا ہے روزانہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، وہ نبینا تھا۔ آپ نے فرمایا تم روزانہ یہ صورت کیوں پڑھتے ہو؟ اب دیکھیے یہ بھی قرآن ہے، اور دور صحابہ اور خلافت راشدہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہیں حضور مانگ کر اسلام کے لیے لیتے ہیں، اور یہ وہ جن کی رائے سے اللہ قرآن نازل کرے، وہ حضور کو مشورہ عرض کریں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ قرآن نازل کر کے فرما دے یہ صحیح کہتے ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب اس شخص نے یہ بات کی تو حضور کی محبت میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اسے پوچھا کیا بات ہے، کیا پسند ہے اس میں تمہیں؟ اس نے کہا مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس صورت سے۔ فرمایا کیا ہے اس میں وہ خاص چیز؟ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ دیکھیں اب سوچ دیکھیں، پڑھتا قرآن ہے، امام بھی ہے، داڑھی بھی ہوگی، یقیناً صحابہ کے ساتھ رہتا ہوگا، لیکن کہا کہ اس صورت میں معاذ اللہ حضور کو ڈانٹا گیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے محبوب کو ڈانٹ سکتا ہے؟ یہ تو اس کے خوب سے باطن کی ایک دلیل تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا ابھی فیصلہ کرتا ہوں، تلوار لے کے آئے اور اس کی گردن اڑا دیں۔ اب کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ عقل ایار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، اس کو پھر کسی فتوے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اپنی ذات کی بات ہو تو پھر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جن میں حضور نے معاف فرمایا، مثال کے طور پر حضور کی صاحبزادی سیدہ زینب جب جا رہی تھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو رستے میں چند جو صفحائے قریش تھے انہوں نے راستہ روکا، مزاحمت کی، حتیٰ کہ آپ کو چوٹ لگی، اسی وجہ سے آپ کی شہادت بھی ہو گئی۔ حضور کی صاحبزادی ہیں، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو وہی شخص جس کے دھکا دینے کی وجہ سے حضور کی صاحبزادی گری تھی اور وہ دنیا سے تشریف لے گئی تھی، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں بھاگا تھا یہاں سے بہت دور دور تک اور کوشش کی تھی یہاں سے دور چلا جاؤں، حتیٰ کہ ایران جانے کا ارادہ کیا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، تو اس نے یہ بات کی، حضور علیہ السلام نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کہی، معاف فرما دیا۔ یہ ہے اپنی ذات کے لیے، آج ہمیں کوئی گالیاں دے، ہماری ذات کو کوئی برا کہے، تو اس مقام پر سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر حضور معاف فرماتے ہیں تو ہم بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیں، جس حد تک ممکن ہو۔ اگر وہ حدیں تجاوز کر جائے کوئی تو پھر اسلام نے اجازت بھی دی ہے فتنہ کو ختم کرنے کی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس میں سب کچھ آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ایک بار معاف فرما دیا تو ہم بھی معاف کرتے رہیں، تو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم معاف فرمائیں، حضور خود اپنا حق معاف فرمائیں تو الگ بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام نے، چونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے،
لیکن ہمارا مزاج چونکہ یہ نہیں ہے، ہم سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہو گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ کسی یتیم بچے کو دیکھو تو اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیا کرو، تمہارے یہ دل کی سختی دور ہو جائے گی. سیرت کا یہ پہلو آج اپنانے کی ضرورت ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں پیش نظر رکھتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص مسجد میں آیا، آگے اس نے، وہ کافر ہوگا یقیناً، اس نے پیشاب کر دیا. تو آج کوئی آ جائے اس طرح تو ہم تو ڈنڈے پکڑ لیتے ہیں کہ مسجد میں آ گئے غیر مسلم، لیکن حضور علیہ السلام نے اتنی مہربانی فرمائی، اس نے پیشاب کر دیا تھا تو حضور نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، وہاں پانی بہا دو اور اسے جانے دو. تو یہ انداز تربیت تھا جس کا اثر یہ تھا کہ لوگ پھر مسلمان ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح صحابہ میں سے بہت سے صحابہ وہ ہیں جو صرف اس مہربانی کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے تھے، جنہیں بظاہر دعوت اسلام نہیں دی گئی اس طرح سے، لیکن حضور علیہ السلام کا طرز عمل دیکھ کر وہ اسلام کے قریب آ گئے. اور صفوان بن امیہ جو ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ یہ رؤسائے قریش میں سے تھے اور بڑی تکلیفیں پہنچانے والے تھے حضور کو. فتح مکہ جب ہوئی تو یہ بھی بھاگے ڈرتے ہوئے، کیونکہ جو کچھ کیا تھا نظر آ رہا تھا کہ اب تو طاقت میں ہے مسلمان، اور وہاں حضور کی عاجزی کا یہ عالم ہے. مکہ والے تو بھاگ رہے ہیں اور حضور کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت فرماتے ہیں اور سر انور حضور کا اتنا جھک جاتا ہے کہ اونٹ کی پالان سے لگتا ہے، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھاگتے ہیں. صفوان بن امیہ بھاگے تو کسی نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ صفوان میرا چچا زاد بھائی ہے تو بھاگ گیا ہے اور اس نے سمندر میں چلے جانا ہے، اس نے یہ سوچا تھا میں نکل جاؤں گا یہاں سے، تو کوئی مہربانی فرما دیں. حضور نے فرمایا جاؤ اسے بتا دو اسے امان ہے ہماری طرف سے. تو عرض کیا حضور کوئی نشانی بھی دے دیں تاکہ اسے یقین آ جائے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی امامہ جو فتح مکہ کے دن پہنا تھا وہ اتار کر دے دیا. فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ. وہ گئے اور وہ بھی جدہ میں ساحل پر تھے، جہاز میں سوار ہونے کو تھے، تو جا کر بتایا کہ حضور نے معاف فرما دیا ہے، امان دے دی ہے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، انہوں نے سمجھایا، پھر امامہ دکھایا، پھر حاضر خدمت ہوئے. اب یہ دیکھیں حاضر خدمت اقدس ہوئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ہاں جی. انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے امان دے دی ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 ماہ کی مہلت چاہتا ہوں، ابھی مسلمان نہیں ہونا چاہتا. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا 2 نہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، جاؤ. ایک تو یہ مہربانی ہے اور دوسرا یہ کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ اس 4 ماہ میں مرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے مر جانا ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ تم تو مر جاؤ گے، پتہ نہیں کب مرو گے، مجھے کیا پتہ ہے، تو اس لیے جلدی سے مسلمان ہو جاؤ. تو حضور علیہ السلام نے گویا کہ یہ سرٹیفکیٹ دیا ان کو کہ اب تم 4 ماہ گزارو. انہوں نے 2 ماہ مانگے تھے، اور یہاں ہمارے لوگ رضا بالکفر کو کفر کہتے ہیں. اور یہ ہے حضور علیہ السلام میں نبی میں اور عام بندوں میں فرق. میں اور آپ اگر یہ کریں، مثلا کوئی شخص ہمارے پاس آئے اور کہے میں نے مسلمان ہونا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہے کہ اچھا کل آنا، پرسوں آنا، 3 دن کے بعد آنا، تو جو یہ کہے گا وہ خود مسلمان نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ اس نے یہ پسند کیا ہے کہ یہ 2 دن کے لیے کافر رہے. لیکن وہاں فرق دیکھیں، یہ ہے نبی اور رسول کی حالت اور یہ ہے ہماری تمہاری حالت، کہ ہم ایسا کریں تو عذاب الکفر کفر ہے. اور حضور علیہ السلام فرما دیں کہ 2 ماہ نہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، تم 4 ماہ بعد مسلمان ہو جانا. یہ ہے شارع جن کے عمل سے، جن کی بات سے شریعت بنتی ہے، جن کے سونے سے بھی شریعت بنتی ہے.
وہ جاگیں تو شریعت، وہ چلیں تو شریعت، وہ اپنے نواسوں سے پیار کریں تو بھی شریعت بن جاتی ہے۔ آپ اور میں بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، کوئی نانا اپنے نواسے سے پیار کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن ساری دنیا کے نانوں اور نواسوں کا پیار ایک طرف، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نواسوں کی بات ایک طرف۔ تو یہ حضور کے ذاتی عمل سے بھی شریعت بنتی ہے۔ حضور نے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے انہیں 2 نہیں 4 ماہ کی اجازت دی، اور پھر وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس کا یہ مطلب، اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو نرمی، اسی نرمی کی وجہ سے وہ حضور کے قریب ہوئے، اور انہوں نے یہ اپنے معاملات بھی جو ہوں گے وہ بھی نمٹا لیے ہوں گے، اور دوسرا حضور علیہ السلام کی نکاح نبوت۔ یہ دیکھ کر عباس بن عبد المطلب بھی مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تھے تو حضور کی خدمت میں، جب بدر میں قیدیوں میں سے تھے، فرمایا لاؤ پیسے، فدیہ دو۔ تو جو قید تھے انہوں نے فدیہ دینا تھا، جزیہ دینا تھا، تو اب انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب مکہ سے نکلے تھے تو رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی سے بات کی تھی، تب تو بچوں کو بھی نہیں پتا تھا، تو اپنی بیوی سے کہہ آئے تھے کہ اگر میں آ گیا تو پھر تو آ کے خود مینج کروں گا سارا کچھ، نہ آیا تو فلاں جگہ پر یہ پیسے پڑے ہیں، پھر سارے معاملات کر لینا۔ حضور نے فرمایا وہ جو بات کہہ کر آئے تھے وہ مال، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت یہ علم غیب حضور علیہ السلام کے علم غیب کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ آج لوگ غیب کی باتیں کرتے ہیں کہ غیب کیا ہے؟ ما غاب عن الحاسہ، حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور کو فرشتے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں فرشتے بھی بتائیں، مجھے اور آپ کو بھی بتاتے ہیں، حضور کو بتاتے ہیں نا، تو پھر یہ خاصہ ہے حضور کا۔ حضور کو فرشتے نہ بھی بتائیں، اللہ تعالیٰ ویسے مطلع فرما دے تو یہ بھی نبی کی شان ہے، اور فرشتے اگر ان کی خدمت کے لیے ہوں تو یہ بھی حضور کی شان ہے کہ فرشتے ان کی خدمت کے لیے مقرر ہیں۔ تو ہمیں یہ باتیں، امتی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں کرے کہ اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔